السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج منگل 7 مئی ہے۔ بلوچستان کا ایک قبائلی سردار جلال کلپر بگٹی اپنی بہادری، دلیری اور غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جو انہوں نے کہا کر کے دکھایا۔ کچھے کے ڈاکوں کے خلاف غیر اعلانیہ ایک آپریشن انہوں نے شروع کروا کر ابتدا میں ہی شر قبیلے سے تعلق رکھنے والے 4 خطرناک ڈاکوؤں کو گولیوں سے چھلنی کر کے انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا، جس کی بات خود ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ ان کے سرکاری سرپرستوں میں ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی ہے، اور وہ اس آپریشن کو رکوانے کے لیے جہاں سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ خود سندھ پولیس پر بھی غیر معمولی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ان بگٹیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے اور انہیں اس آپریشن سے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور خود سکھر گوٹ کی کشمور سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھی وہ بلوچستان کی حکومت سے اس سلسلے میں رابطہ ہے۔ خود وزیر اعظم پاکستان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے خود بگٹی قبائل اور شر قبیلے کے درمیان، وہ اس جنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے، ورنہ یہ جنگ کے شعلے تینوں کے صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی شروعات ہو جائے گی۔ اب یہ اس وقت ناظرین، آپ یہ جو اسکرین پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جو بگٹی قبیلے کا جو جوان ہے، جو جنگجو ہے، جو کہ خود اس سردار کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سردار جلال کلپر بگٹی کے قبیلے کے ہیں، یہ ایک جوان، ایک مجاہد وہ سندھ پولیس کے 1000 پولیس کانسٹیبلوں پر بھاری ہے۔ یہ چٹان کی طرف سے اس وقت بختر بند گاڑیوں میں انہوں نے پہنچایا گیا ہے کچھے کے علاقے میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے، جس کی وجہ سے وہاں کے کچھے کے ڈاکوؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ ان میں ان ڈاکوؤں سے، ان لوگوں سے اس بگٹی قبائل سے ان کے جنگجوؤں سے وہ لڑنے کی سخت ان میں نہیں ہے، اور وہ اس وقت انہوں نے اپنے 4 ساتھیوں کو ان کے ہاتھوں مرتے دیکھ کر ان میں بھی ایک گھبراہٹ اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی ہے، اور وہ بھی اپنے اپنے مورچوں سے وہ بھاگنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر جو رپورٹ ہمارے نمائندے نے بھجوائی ہے، وہ رپورٹ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ سردار کے قتل کا بدلہ سردار سے لیں گے، صورتحال خونی ہوتی جا رہی ہے، سیاسی جاگیردار اور وڈیرے غیر سنجیدہ ہیں، کچھے کے ڈاکوں کو نکیل ڈالنے کے لیے ریاستی پالیسی بھی فی الحال کچھ نہیں ہے۔ یہ ہوا کیا؟ یہ شروعات کیسی ہوئی؟ یہ واقعہ کیا ہوا؟ یہ آخر قبائلی سردار جلال کلپر بگٹی اتنے زیادہ مشتعل کیوں ہوئے کہ انہیں خود کچھے کے علاقے میں آ کر ان ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کی کمانڈ سنبھالنا پڑی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ رواں سال 2024 کے دوسرے مہینے یعنی فروری کی 9 اور 10 تاریخ کی درمیانی رات موٹر وے M5 سندھ اور پنجاب کے بارڈر 407 اور 466 کے مقام پر ڈاکوؤں نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ مسلح ڈاکوؤں نے 12 سے زائد شہریوں کو اغوا کیا اور ایک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی نہ رکنے پر ڈاکوؤں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں بلوچستان کے معروف قبائلی سردار جلال کلپر بگٹی کے پگدار بیٹے عبد الرحمان بگٹی گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ بگٹی قبیلے کے سردار نے قتل کا بدلہ سردار سے لینے کا اعلان کیا۔ باقاعدہ قبیلے میں جرگا اور اس میں فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے قبیلے کے سردار کے بیٹے کے قتل کا بدلہ شر قبیلے کے سردار کو قتل کرنے کی صورت میں لیں گے۔ یہ ایک خوفناک قسم کا
فیصلہ تھا جس نے جو ہے شر قبیلے کے سرداروں کو پریشان کر دیا تھا. ان کی راتوں کی نیندیں جو ہے وہ اڑ چکی تھی اور انہوں نے جو ہے پھر اپنے سرپرستوں کو جو کہ ان کے وڈیرے ہیں, جو کہ اراکین اسمبلی ہیں, قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں, ان سے کہا کہ بھئی خدا کے واسطے اس جنگ کو روکنے میں اپنا وہ کردار ادا کریں. اگر یہ جنگ بڑھتی گئی اور ہم کسی مصیبت میں آ گئے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ خاموش نہیں رہیں گے, ہم سب کچھ اگل دیں گے. جس کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ کی جو کیبنٹ میں کچھ وزراء ہے ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے, ان کی بھی ہوا نکلنا شروع ہو گئی. کچھ وڈیرے وہاں کے, خاص طور سے شکارپور کے, جیکب آباد کے, گوٹکی کے اور کشمور کے, ان سب کی حالت پتلی ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے طور پر سندھ حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس آپریشن کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ شر قبیلے کے سردار جو ہیں سابق ایم پی اے نے معاملے کو بھانپ گئے اور وہ اہم طاقتور سیاسی شخصیات کے پاس پہنچ گئے جنہوں نے سردار صاحب کی بخشش کرا دی. عبد الرحمان بگٹی کے قتل میں ملوث ڈاکوؤں کی نشاندہی کی یقین دہانی کرائی, جس پر ان کی جان بخشی ہو گئی کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ خود سردار انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ان کے حوالے کر دے گا. اس کے بعد بگٹی سردار نے پہلے سندھ پولیس سے رابطہ کیا. کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے یہ سردار جلال کلپر بگٹی نے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن سے رابطہ کیا کہ وہ انہیں ان کی تعاون کی ضرورت ہے, باقی وہ ڈاکوؤں سے خود مقابلہ کریں گے. لیکن آئی جی نے کہتے ہیں کہ کوئی ان کو مناسب جواب نہیں دیا. کہا کہ وہ سندھ حکومت سے اس سلسلے میں مطلب ہے کہ اجازت لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بعد میں کوئی ان کا رابطہ نہ ہوا. اور خود سردار جلال کلپر بگٹی بھی سمجھ گئے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ اس میں کمپرومائز ہے, کیونکہ اس میں جو ڈاکو ہیں وہاں کے انہیں یقیناً جو ہے بالواسطہ یا براہ راست جو ہے خود سندھ کے وڈیروں کی, سندھ کے منسٹروں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہی سردار جو ہے وہ پنجاب کے آئی جی کے پاس جاتے ہیں عثمان انور جو ہے وہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں اور انہیں اپنی بختربند گاڑیاں فراہم کرتے ہیں کہ یہ تو بہت نیک کام ہے, ان ڈاکوؤں کا کلا کما کریں. آپ کے مجاہدوں کے ساتھ, آپ کے جنگجوؤں کے ساتھ جو ہے خود پنجاب پولیس بھی شانہ بشانہ اپنے حدود میں ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرے گی جو ڈاکو پنجاب میں اغوا برائے تعاون اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں ملوث رہیں. اس طریقے سے جو ہے پھر یہ سردار جلال کلپر بگٹی کے قبیلے کے تقریباً کہتے ہیں کہ 50 سے زائد جنگجو جو ہے وہ جدید ترین اسلحہ راکٹ لانچروں کے ساتھ کچھے کے علاقے میں داخل ہو کر وہاں پر انہوں نے جو ہے ان ڈاکوؤں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کی شروعات کر دی. اس آپریشن کے دوران کہتے ہیں کہ خود کشمور کے ایس ایس پی سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اپنی مدد کے لیے کہ آپ ہماری اس میں مدد کریں. تو نہ تو کشمور کے ایس ایس پی بشیر بروئی نے ان کا کوئی ساتھ دیا اور نہ ہی جو ہے گوٹکی کے ایس ایس پی سمیر نور چنہ نے بھی جو ہے وہ انہیں ہری جھنڈی دکھا دی, کیونکہ خود ان کے اپنے وڈیروں نے, ان کے اپنے اراکین اسمبلی نے, ان کے اپنے منسٹروں نے, خود سب سے بڑھ کر ان کے اپنے پولیس فورس کے سربراہ وہاں کے ڈی آئی جی نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس جنگ میں نہ پڑے. یہ جو لڑ رہے ہیں انہیں لڑنے دیں, ہمیں اس میں کوئی فریق بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کے احکامات جو ہے ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز, جس میں خود جیکب آباد کے ایس ایس پی ہیں, شکارپور کے ایس ایس پی ہیں, گوٹکی کے ایس ایس پی ہے اور کشمور کے ایس ایس پی ہیں, یہ احکامات جو ہے حکومت کی جانب سے بھی اور خود اپنے فورس کی جانب سے بھی احکامات دے دی گئے تھے کہ انہیں اس جنگ میں صرف تماشائی کا کردار ادا کریں اور انہیں کچھ بھی اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اپنے جوانوں کو وہاں بھیجیں, نہ اپنی بختربند گاڑیاں بھیجیں, نہ کس میں بالکل بھی فریق نہ بنے. اس قسم کے احکامات ان کو دیے گئے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا, بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ خود پولیس جو ہے سندھ پولیس اس میں اس وقت انہی ڈاکوؤں کا جو کہ بگٹی قبائل سے اس وقت نبرد آزما ہے ان کی ایک طریقے سے مخبری کر رہی ہے, ان کی سہولت کاری کر رہی ہے, ان کو ایک طریقے سے بچانے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کری. یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق انتہائی شرم کا مقام ہے سندھ پولیس کے لیے کہ سندھ پولیس کا کام جو کہ اب قبائلی آ کے خود کر رہے ہیں, بگٹی قبائل کے جنگجو آ کے کر رہے ہیں, ان کو بجائے فیسیلیٹ کرنے کے, انہیں اپنا کاندھا دینے کے, اب ان کے کاموں میں جو ہے وہ رخنہ اندازی ڈالنے کی
कोशिश करी और उन सियासी डाकुओं को एक तरीके से बचाने की कोशिश इस वक्त सिंध पुलिस के बाज अफसरान जो है अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए अदा कर रहे हैं। ये कहना है खुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और हमारे नुमाइंदा खसूसी की जो रिपोर्टें हैं उससे यही सब कुछ मालूम हो रहा है। लेकिन जो भी है, सरदार जलाल कलपड़ बुगटी इस वक्त सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन पर सबकत ले जाने में कामयाब हो गए। बहुत गुमसान की इस वक्त जंग लड़ी जा रही है और बहुत बड़े बड़े जो डाकू थे जिनके सरों पर जो है वो करोड़ों, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ के इनाम जो रखे गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, वो भी इस वक्त रूपोश हो गए। वो भी अपनी दुम दबाकर जो है वहां से निकलने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस वक्त उन पर मौत के बादल मंडला रहे हैं उनके सरों पर, और पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। सिंध पुलिस और न ही उनके अपने जो सरपरस्त हैं, उनके अपने जो सियासी जो वडेरे हैं, खुद MNA, MPA और वुज़रा जो हैं, वो उन्हें इस मौके पर किसी भी तौर पर बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी खाल इस वक्त बचा रहे हैं। कहीं ये डाकू पकड़े जाने के बाद उनके नाम ना ले, वो इस वजह से इस वक्त बहुत ही खौफ व हिरास के आलम में है। लेकिन जो भी कुछ इस वक्त हो रहा है, ये जंग जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रही है। गरचे सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके इस जंग को इस वक्त रोकने की कोशिशें हो रही है, लेकिन नाज़रीन आप लोगों ने देख लिया, आप दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर कि ये वो जंगजू हैं जिनका ताल्लुक जो है वो कलपड़ जो कबीला है, बुगटी कबीला है, ये जंगजू हैं जो कि अपने सरदार के हुकुम पर जो है वो सरों पर कफन बांधकर जो है वो अपने सरदार के बेटे अब्दुल रहमान कलपड़ बुगटी की मौत का बदला लेने के लिए उन डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कच्चे के इलाके में पहुंच चुके हैं। इन्होंने मोर्चे संभाल लिए और ये एक एक जंगजू जो है ये सिंध पुलिस के 1,000 पुलिस वालों पर भारी है। यानी वो इलाका कच्चे का जो कि 4 डिस्ट्रिक्टों पर मुश्तमिल है, जिसको काबू करने में सिंध पुलिस की 1,76,000 फोर्स जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी थी किसी भी वजह से। लेकिन ये 30-40 जो जंगजू आए हैं, ये 30-40 जंगजू सिंध पुलिस के 1,76,000 फोर्स पर भारी है। इसी जिस तरीके से इनका सरदार जो है खुद जलाल कलपड़ बुगटी जो है वो सिंध पुलिस के आईजी पर अपनी शुजात, अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी की वजह से सबकत ले जाने में कामयाब हो गए। इसी तरीके से इनके ये जंगजू जो है जो कि 30, 32, 35 से जायद नहीं है, ये भी जो है इस वक्त सिंध पुलिस के 1,76,000 पुलिस वालों पर इस वक्त भारी है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके SSPs को तो यानी कि अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, उनके लिए तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि जो काम वो SSP होकर ना कर सके, इतनी लंबी चौड़ी फोर्स के अपने पास रखने के बावजूद, जदीद तरीन असले के बावजूद वो न लड़ सके। वो जंग जो है वो बुगटी कबीले के इन 32-35 जंगजुओं ने जो है चुटकी बजाकर घंटों में जो है वो मार का सर कर लिया और डाकुओं को जो है उस कच्चे के इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जो अब बलूचिस्तान गए थे, ख़ास तौर से वो बलूचिस्तान जाने के और सियासी मकासद के अलावा ये भी बहुत बड़ा इशू था। इस मसले को भी सॉल्व करने के लिए खुद बुगटी कबीले के सरदार जो हैं जलाल कलपड़ बुगटी को प्रेशराइज करने के लिए, उन्हें राम करने के लिए, उन्हें सियासी तौर पर जो है समझाने के लिए कि बस ये बहुत हो गया, इतने सब कुछ हो गया, अब मज़ीद जो है उस शर कबीले पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। उनके आगे हाथ जोड़े, उन्हें कबायली रस्म और रिवाज के तहत जो है उन्हें राम करने की, उन्हें मनाने की कोशिशें इस वक्त की जा रही है। लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि वो राम हो गए हैं, वो उन्होंने क्या ये ऑपरेशन ख़त्म कर दिया है, ऑपरेशन रोक दिया, या कि ऑपरेशन बदस्तूर जो है वो कच्चे के इलाके में जारी है। लेकिन जो भी कुछ है, कच्चे के डाकुओं के साथ साथ उनके
پکے جو ہیں، پکے ڈاکو جو ہیں، یعنی ان کے جو سرپرست ہیں، ان کی اس وقت ہوا نکلی ہوئی ہے، ان کے اس وقت حالت اتنی غیر ہو چکی ہے کہ وہ اپنے گھروں پر اس وقت نہیں ہیں، وہ پریشان دکھائی دے رہے، کیونکہ یہ تو ان کا یہ جو ڈاکو کچے کے، یہ تو ان کے بہت بڑے اثاثے ہیں، انہی کے بدولت تو وہ یعنی کہ دولت کماتے ہیں، انہی کے بدولت تو وہ کیا نام ہے اقتدار میں آتے ہیں، انہی کے بدولت تو وہ کیا نام ہے الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، یہی تو ان کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر اس جنگ میں جو کہ بگٹی قبیلے اور ان کے شر قبیلے کے درمیان اس وقت چھڑ چکی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں اگر یہ سارے کے سارے ڈاکو مارے گئے تو پھر ان کے سرپرستوں کا کیا بنے گا؟ اس سے قطع تعلق کے سندھ میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائے گی، لیکن ان وڈیروں کا کیا ہوگا؟ اس پارٹی کا کیا ہوگا جو کہ انہی ڈاکوؤں کی ان دہشت کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیشہ ہر انتخاب میں جو ہے انپوس جو ہے وہ کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ جو ہے سیاسی نوعیت کا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سیاستدان اور خود سندھ حکومت جو ہے اس میں بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے، اور ایک طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس پورے آپریشن میں فریق کے طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھنا یہ کہ یہ جنگ جو ہے وہ کب جا کے یہ آپریشن کس کروٹ جاتا ہے اور کب یہ ختم ہوتا ہے، لیکن جو بھی کچھ ہوا، قبائلی سردار جو ہے وہ جلال کلپر بگٹی سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن پر اپنی بہادری، دلیری اور شجاعت کی وجہ سے جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور کچھے کے علاقے کے رہنے والے تو انہیں ہی سندھ پولیس کا آئی جی کہتے ہیں، انہیں ہی سندھ پولیس کے آئی جی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان جیسے دلیر لوگوں کو ہی سندھ پولیس کا آئی جی ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو نہیں جو کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہوں، جو صرف میٹنگ پر میٹنگ کر کے ہی جو ہے وہ بڑے بڑے مارکے سر کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ انہیں فیلڈ میں اس سردار جلال کلپر بگٹی جیسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ایسے دلیر سرداروں کو جو ہے وہ کم از کم اپنا مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ان سے زیادہ قدردان تو خود پنجاب کے آئی جی عثمان انور نکلے، جنہوں نے یعنی کہ بلوچستان کے سردار جلال کلپر بگٹی کی استدعا، ان کی فریاد، ان کی درخواست کو مسرت نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنا کاندھا فراہم کرنے کا یقین نہ صرف دلایا، بلکہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ وہ اس آپریشن میں شامل رہے، اپنے جوانوں کو ان کے ساتھ آپریشن میں جو ہے اپنی بختربند گاڑیاں تک انہیں استعمال کرنے کو دی۔ جو کام سندھ پولیس کا تھا وہ کام سندھ پولیس نے کسی بھی وجہ سے نہیں کیا، وہ کام پھر پنجاب پولیس کو کرنا پڑا۔ یہ انتہائی شرم کا مقام ہے سندھ پولیس کے لیے کہ وہ کتنی زیادہ سیاسی ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اس پر اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔